تحریک لبیک پاکستان نے پروٹیسٹ کیا تھا اس معاہدے کو جو عمران خان نے ریٹن کر کے توڑا تھا اور جس میں توہین رسالت کی گئی تھی بین الاقوامی ایک ملک میں، اور جس کے اوپر ان کے اور تحریک لبیک کے درمیان جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ اس سفیر کو بھیجا جائے گا، اور وہ جب امپلیمنٹ نہیں ہوا وہ آرڈر تو اس کے اوپر تحریک لبیک نے پروٹیسٹ کیا اور وہ ایک جلوس کی شکل میں نکلے تھے سیاسی احتجاج کے طور پر، اور اس میں 27 لاشیں جو عمران خان کے دور میں گرائی گئی تھی، 200 لوگوں کو جو ہے وہ زخمی کیا گیا تھا۔ عمران خان اس توہین رسالت کے حوالے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامان نکلے تھے، اور اس ریٹن ایگریمنٹ کو جو حکومت نے عمران خان نے کیا تھا اس کی پاسداری کے لیے، تو عمران خان اس پہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنیے۔ کون سی حکومت چل سکتی ہے جدھر کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہے کہ ججز کو بھی قتل کر دو اور کہے آرمی چیف کے خلاف بھی بغاوت کر دو، لوگوں کو بھی سڑکوں پہ نکالے، سڑکیں بھی بند کر دے؟ اگر سپریم کورٹ ان کے کہنے کے مطابق، ان کی من پسندی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ فیصلہ ہی نہیں مانتے، اس کا مطلب یہ سڑکوں پہ آ جائیں گے، ملک کو روک دیں گے۔ یعنی کوئی ملک چل سکتا ہے ایسے؟ اور اس کا نقصان کس کو ہے؟ ہمارے پاکستانیوں کو، عوام کو نقصان ہے، غریب لوگوں کو نقصان ہے۔ سڑکیں بند کر رہے ہیں، لوگوں کی روزگار جا رہا ہے۔ جو بیچارہ دہاڑی میں جس نے آ کے مزدوری کرنی تھی، جب ملک رک جائے گا وہ کدھر سے بچوں کا پیٹ پالے گا؟ یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہا ہے، یہ صرف اپنی ووٹ بینک بڑھا رہے ہیں۔ میں ان عناصر کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست سے نہ ٹکرانا۔ اگر آپ یہ کریں گے، میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی، لوگوں کی پراپرٹیز، لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرے گی۔ ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونے دیں گے، ہم کوئی ٹریفک نہیں رکنے دیں گے۔ میں آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست کو ادھر تک نہ لے کے جائیں، وہ مجبور ہو جائیں ایکشن لینے کے لیے۔